بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ جس طرح سے بات چل رہی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سیرت کے حوالے سے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، آپ ریگولر اس کی جو ہے نا نشریات دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی پر۔ تو آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید عمران صاحب حافظ اللہ، وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا ہے آپ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرے کے اندر اپنی ازواج کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے اولاد کے ساتھ جو تعلق تھا، بچوں کے ساتھ جو تعلق تھا، اس حوالے سے جو ہے نا بات چیت کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جو اپنے معزز مہمان حافظ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے القمر ٹی وی چینل کا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ٹی وی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے ان تمام کو سلیوٹ ہے، سلام ہے۔ کم وسائل کے باوجود وہ بہت اچھے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ جہاں تک تعلق ہے ربیع الاول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو آج چونکہ لوگ ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کی جب جو ہی آمد ہوتی ہے، لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن بنیادی طور پر جو ولادت ہے اس کی خوشی تو مسلمان نے بھی منائی اور کافر نے بھی منائی۔ اصل خوشی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا، اس وجہ سے میں اس کا روزہ رکھتا ہوں، اور ویوم بعثت فیہ، اسی دن مجھے جو ہے وہ بعثت دی گئی ہے۔ تو بعثت کے شکرانے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ربیع الاول کی چونکہ آمد ہے اور اس کے اندر پروگرام جو ہیں وہ چلتے ہیں، لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ سیرت رسول کا چرچا کر کے اور جھنڈیاں لگائی جائیں، بازار سجائے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم اپنے موضوع کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے نا، یہ ہر فرد کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو رویہ ہے، تعلق ہے، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ اور ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھر والیوں، اپنی ازواج کے ساتھ اس قدر رحیم اور شفیق تھے کہ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، تو اعتکاف میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت حیی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو الوداع کہنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، تو رات کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے وہاں پہ دروازے تک تشریف لائے، اور اسی اثناء میں الوداع کہنے کی جو وقت تھا، اسی اثناء میں دو صحابی وہاں سے گزرے جو اپنی معمول کی چال چل کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا انہوں نے اور گزر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے قدم آگے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا الا رسلکما، اے میرے صحابیوں یہاں پہ ٹھہر جاؤ، وہ دونوں ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیوی سیدہ صفیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں؟ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے متعلق کوئی مفروضہ بھی قائم کریں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری، بے شک شیطان جو ہے نا یہ انسانی جسم میں بعض فیصلے سرایت کر دیتا ہے جیسے جسم کے اندر خون سرایت کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی کے متعلق جو ایک کسی بھی مسلمان کے ذہن کے اندر رات کے وقت خدشہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا۔ حالانکہ اس وقت پردے کا جو تھا وہ ماحول تھا، سیدہ صفیہ بنت حیی جو ہیں لازم بات ہے پردے میں ہوں، لیکن ممکن ہے کہ بعد میں ان کے ذہن کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی جو ایک اس کی حیثیت ہے وہ بھی واضح فرما دی، اور صحابہ اکرام کو اس بات کا جو خدشہ پیدا ہو سکتا تھا نا وہ بھی ڈکلیئر کر دیا، وہ بھی کر دیا۔ اسی طرح پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا محبت کا انداز یہ اس حوالے سے جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھیں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی محبت دل کے اندر زیادہ جاگزی ہے۔ ویسے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کا مال اور ان کی الفتیں، محبتیں اور ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اسلام کے بارے میں جو ان کی طرف سے جو قربانیاں ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس کے بعد مدینہ میں بھی کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اچھا کھانا پکواتے تو فرماتے کہ یہ فلاں فلاں کو دے کے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ محبت اور پیار، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر تشریف لے کر گئے، قرآن اندازی کی تو نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے کر چلے۔ تو راستے میں ایک جگہ پہ جب تھوڑا سا خلوت کا ماحول پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہم دوڑ نہ لگائیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پردے کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ لہو و لعب اور ان کی تفریح کا سامان جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور یہ کیسا محبت کا انداز ہے دوڑ لگانے کا، جب میاں بیوی آپس میں دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اچھا اب سب یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کس طرح کرتے تھے، کیسی محبت تھی ان کی؟ اللہ اکبر۔ بطور باپ اور بیٹی ان کا کیا رشتہ ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں نا وہ پہلے فوت ہو گئیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں بترتیب جو ہیں وہ پہلے فوت ہو گئیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو۔ تو آپ صلی اللہ یہ ایک تو سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی، اس وجہ سے بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹی بیٹیاں یا بیٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی قدرتی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا انداز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تو پوچھا کہ کدھر ہیں علی المرتضیٰ، میرے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابھی یہاں پہ تھے، ممکن ہے باہر نکلے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا جہاں تک ممکن تھا تو دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں زمین پہ لیٹے ہوئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی میں لپٹے انسان اٹھو۔ وہاں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب پڑا ہے ابو تراب پڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا اور اپنی بیٹی کے گھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بھی سمجھایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا، اور ان کی آپس میں جو تھی وہ صلح کر رہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور یہ محبت
آخرت کی محبت تھی. اس کی رمق جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب الموت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کی سکرات میں تھے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھ اور تکلیف کو دیکھا تو کہنے لگی واہ ابا کربا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی پریشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تیرے باپ کی پریشانی دنیا کی بہت جلد ختم ہو جائے گی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئی، اور زیادہ غم زدہ ہو گئی، اور زیادہ پریشان ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. سیدہ فاطمہ قریب ہوئیں تو آپ نے کان میں کوئی سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے غم زدہ تھیں سیدہ فاطمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں ان کو یہ کہا کہ فاطمہ غم نہ کرو، میرے بعد سب سے جلدی ملاقات میرے ساتھ وہ تمہاری ہی ہوگی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت. آج ہم تو دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی کے متعلق، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے. تو سیدہ فاطمہ نے بھی جب آخرت کی زندگی کے متعلق سنا تو فوراً سے پہلے مسکرا دی اور چہرے کے اوپر تبسم آ گیا. یہ تھا ایک باپ اور بیٹی کی محبت کا انداز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. اچھا آپ سب یہ بتائیے، کیا سخت مزاجی جو آج کل ہمارے مردوں میں ہے اور اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سختی اور اپنے لب و لہجے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر لینا، ہاں حدود اللہ کی پامالی جب ہو رہی ہو تو پھر شدت اختیار کرنی چاہیے. جب حدود اللہ کی پامالی نہیں ہے تو پھر انسان کو سخت نہیں ہونا چاہیے بلکہ نرم ہونا چاہیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو آپ سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا. تو یہودیوں کا وفد تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہوتے ساتھ ہی السلام علیکم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، لیکن آگے سے آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ صرف کہا وعلیکم. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرہ میں ہیں اور انہوں نے یہ بات سن لی. بڑا غصہ آیا، شدید قسم کے الفاظ جو تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے، اور جس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شدت کے کلمات کو سن لیا. جب وہ یہود کا وفد واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی اختیار کیا کرو. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کو بد دعا دی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میں نے کون سے ان کو دعا دی ہے، میں نے بھی تو ان کو وہی لٹا دیا جو انہوں نے کہا تھا، وعلیکم کہا. اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی غیر مسلم آپ کو کوئی اسلام کہے تو اس کو وعلیکم ہی کہنا چاہیے، مکمل وعلیکم السلام نہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. محدثین نے، مفسرین نے اس کے اوپر نقطہ لکھا ہے اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وعلیکم. اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر جو بھی ہے، اگر وہ آپ کو دعا دے رہا ہے تو آپ کو دعا مل جائے گی اور اس کو بھی دعا مل جائے گی، اور اگر وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے تو اس کی بد دعا اس کے اوپر لوٹ جائے. تو آپ نے فرمایا علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی اختیار کرو. مجھے معلوم ہے انہوں نے مجھے کیا کہہ دیا تھا، میں نے بھی ان کو وہی لٹا دیا، لیکن جو معاملات نرمی سے ہو جاتے ہیں وہ سختی سے نہیں ہوتے. اکثر آج کل ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کے اوپر بالخصوص اپنی بیویوں کے اوپر کہتے ہیں میں مرد ہوں میرا حق ہے زیادہ، تو اس حوالے سے وہ مردانگی دکھانے کی اکثر یہ معاملہ اصل میں نا ہوتا ہے. اگر تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے قوام بنایا ہے، بالادست بنایا ہے، عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے. لیکن یہاں پہ جب
مرد کی فوقیت کو چیلنج کیا جاتا ہے نا، تو پھر بعض دفعہ عورتیں اور خواتین جو ہیں یہ بھی زیادتی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو پھر مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی دکھاتا ہے، حالانکہ مرد کو مردانگی اس وقت بھی نہیں دکھانی چاہیے. مرد کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی کے اندر رہتے ہوئے بے شمار پہلو ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی جو ہے وہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے وہ نرمی جو ہوتی ہے وہ کام آ جاتی ہے اور انسان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. عورت کی خاوند کے ساتھ اور خاوند کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ طول پکڑتی ہے کہ جب مرد اپنی مردانگی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا اور عورت اپنی زبان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی، جس کی وجہ سے مسائل خراب ہوتے ہیں. عموماً ان دونوں کو اپنے اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اور مرد کو کبھی بھی عورت کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشادات فرمایا ولا تضرب الوجہ. عورت کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو قرآن حکیم کے اندر آیات موجود ہیں سورۃ النساء کے اندر کہ ان کو بستروں سے الگ کر دو یا الگ ہو جاؤ. یہ بہت بڑی ایک عورت کے لیے، جو سمجھدار عورت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ اس کے بسترے سے جب اس کا خاوند جدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی یہ سوالیہ نشان ہے. اگر وہ اس کی دماغ کی کیفیت درست ہوئی تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی. اور قرآن نے جو اصول دیے ہیں وہ قیامت کی دیواروں تک ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تم اس کو طلاق دے سکتے ہو. یہ مار کٹائی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، اس کی شدت میں چلے جانا اور شدت میں جا کے جو ہے وہ گھروں کو برباد کر دینا، یہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے. بلکہ اگر اس کو صحیح مسلم کی اس حدیث کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو آج کل کی ماؤں اور بہنوں کو اور آج کل کے جو خاوند ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابلیس ہے وہ اپنا عرش بچھاتا ہے، اور اپنا عرش جو ہی صبح ہوتی ہے وہ بچھاتا ہے، اور اپنے شٹنڈوں کو، اپنے شاگردوں کو وہ زمین کے کونوں میں پھیلا دیتا ہے. کہتا ہے جاؤ اپنا کام کر کے آؤ. اور اس سے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہوں نے لڑائی جھگڑے، دنگے فساد اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جھوٹ ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، ان تمام کو شیطانوں کے ذریعے سے انسان ان کا شکنجے میں آتا ہے. تو شیطان اپنا عرش لگاتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے، تو وہ جا کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خدشات پیدا کرتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں آج تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لہذا یہ چوری کر لو، کہ CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا لہذا یہ چیز تمہاری دسترس میں ہے، کوئی بات نہیں، لے جاؤ. وہ لے جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے. کسی سے زنا کروا دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، کسی کی دیوار پھلانگو، گھر میں داخل ہو جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا. زنا کا ارتکاب کروا دیتا ہے. کسی کو یعنی جتنی بھی خرابیاں ساری کی ساری شیطان کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، جس طرح ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے نمائندے واپس آتے ہیں. اور وہ جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے ہاں بتلاؤ آج سارا دن کیا کچھ کر کے آئے. تو وہ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے لڑائی کروا دی، سڑک کے اوپر جو تھے آپس میں گتم گتا کروا دی، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کروا دیا، تھپڑ مروا دیے. یہ ساری اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا شیطان اس سے کہتا ہے کہ ہاں تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے میاں اور بیوی کے درمیان وسوسے ڈالے اور ان کی آپس میں لڑائی کروا دی. لڑائی اس قدر طویل ہوئی، شدت اختیار کر گئی کہ ان کی طلاق ہو گئی. میں نے یہ کام کیا ہے. وہ ابلیس اس چھوٹے شیطان کو کہتا ہے تو میرے جبھے لگا، اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا. تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو اور ہمارے یہ جو عزت والے خاوند ہیں جو مردانگی دکھاتے ہیں بعض دفعہ، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور بعض دفعہ صحیح بات کی ہوئی کو بھی غلط انداز میں جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے جھوٹ کی امیزش کر کے وہ بیچ میں ڈلواتا ہے. تو اس لیے مفروضوں کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، اور کسی سالڈ کوئی وجہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مناسب طرز عمل اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہترین مثالیں اس کی بیان کی. جی افسر، جس طرح سے آج کل یعنی آپ نے بات شروع کر دی ہے کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں، یہ گھروں کے جو لڑائی جھگڑے ہیں آج کل تو بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو رہے ہیں نا. سیرت کی روشنی میں کوئی اس کا حل کہاں ہے، کیسے یہ رک سکتے ہیں؟
دیکھیں سیرت کی روشنی میں تمام جھگڑوں کا حل جو ہے نا وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے جس کے اوپر پوری دنیا کا نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ وہ فضیلت والی ہے. اس کے اندر سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھ کو بھی معاف کر دے. معاف کر دینا نا دنیا کے اندر امن پسندی کے لیے، دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، صرف نظر کر دینا، جا چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا اصول ہے. بہت بڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آج ہم بدلے لیں گے، چن چن کے بدلے لیں گے. الیوم یوم الملحمہ، آج شدت کی لڑائی کا دن ہوگا، گردنیں اڑا دیں گے، پشتوں کے پشتے لگا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. فرمایا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، تم سارے جو ہو جاؤ آزاد ہو، جو مرضی تمہارا دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤ، نہیں دل کرتا کافر کے کافر رہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. معاف کر دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اگر کسی اپنا بیوی سے کسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دے تو اس سے محبت بڑھ جائے گی، محبت بڑھے گی انشاءاللہ. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی مدد کیا کرتے تھے؟ بالکل کیا کرتے تھے. رسول اللہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے لیے کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ بعد وہ ہمارے ساتھ کام کاج کر لیا کرتے تھے، جس طرح کوئی سبزی بن رہی ہے تو اس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے، اس طرح کوئی کام کاج کے اندر شامل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کام کاج، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے نا، تو اس میں شفقت اور نرمی اور رحمت والا پہلو یہ ہے کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کاج میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، لیکن جو ہی اللہ اکبر کی کوئی آواز بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سے پہلے ہمارے ساتھ ان کا لب و لہجہ اور رویہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، آپ اٹھ کر چلے جاتے جیسے پہچانتے نہیں ہیں. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ اپنے گھر کے کام کاج جو ہیں، اب جو خواتین کے ذمے ہوتے ہیں، آپ ان کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور خواتین کے جو کام کاج ہوتے ہیں نا، اسلام نے بڑی خوبصورت ایک تصور دیا ہے. دیکھیں جب رمضان شریف آتا ہے نا تو رمضان کے روزے انسان رکھتا ہے تو اس میں خواتین روزے رکھواتی ہیں، خواتین ہی کھانا پکا کے دیتی ہیں نا ہمیں، سحری اور افطاری کے سارے ساز و سامان وہی کرتی ہیں. تو جو ہی عید کا دن ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو بھی شامل ہونا چاہیے دعا میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ آپ کو انعام اکرام ملنے والا ہے، وہاں پہ آپ کی قبولیت ہونے والی ہے. تو جو خواتین گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں اور اپنے خاوندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو مرد باہر سے کما کر لاتے ہیں اور کما کر اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ کمانا بھی ان کا باعث اجر اور ثواب ہے. اور آپس میں نرم دلی اور محبت کے ساتھ رہنا یہ بہت ضروری ہے اور لازم ہے، اور آج کے دور میں تو بالکل لازم ہے. آخر میں ایک پیغام ان کے لیے یہ جو آخری سوال تھا ہمارے اسی کے اوپر، کہ اگر آج کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کام میں مدد کرے تو اس کو کہا جاتا ہے رن مرید. تو کیا آپ آج کے معاشرے میں پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں لوگ تو بڑا کچھ کہتے ہیں، وہ رن مرید کو چھوڑ کر کچھ اور بھی کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں کمبائن جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کمبائن فیملی سسٹم ہے. اس کی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں. جی، اس کی خوبیاں بھی بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ خامیاں ہیں، نقائص ہیں. وہ بحیثیت ہماری زمین کے ہیں، برصغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر ہیں. یہاں پہ ایک عورت جو ہے اپنی سوتن برداشت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا برصغیر پاک و ہند کا مزاج ہے. جی. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ باہر کہتے ہیں کہ باہر آپ چاہے جتنا مرضی غلاظت کر کے آ جائیں تو اپنے گھر کے اندر اس کو پسند نہیں کرتی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے
تو لوگ اس کو کہتے ہیں رانمری، بیوی کی بات ماننے والا ہے. تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند اور بیوی کی آپس میں جو ازدواجی ایک کیفیات ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ اور باہمی رضامندی کے ساتھ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ ان کی مشاورت کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، مدینہ کی جو واقعات ہیں، مدینہ کے جو صحابی ہیں ان کے جلیبیب، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتے کے لیے بھیج دیا کہ وہ فلاں انصاری وہ مجھے کہتا تھا اس کی بیٹی جوان ہے، تو جلیبیب تم جاؤ اور جا کے اس کو کہو کہ میرے ساتھ رشتہ کر دے. تو وہ گیا وہاں پہ اور جا کے اس نے اپنا مدعا بیان کیا جلیبیب نے، سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ اس نے کہا اچھا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں. تو اپنی بیوی کے پاس گیا، مشورہ کیا. تو بیوی نے کہا کہ ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے لیے تو فلاں رشتہ بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا. تو بہرحال وہ بیٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بھیجا ہے تو پسند اللہ کے نبی کی ہے، لہذا مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا جائے. اور وہ کر دیا گیا. اور مدینہ میں سیدنا انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب لوگوں کے حالات ٹائٹ ہو جاتے تھے، تنگ ہو جاتے تھے، لوگ بعض دفعہ معیشت جو ہے وہ جکڑی جاتی ہے، بعض دفعہ معاملات جیسے پاکستان کی پوری دنیا کی ہو جاتی ہے، تو مدینہ میں جب حالات تنگ ہو جاتے اس وقت بھی جلیبیب کے گھر سے خیرات بند نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی برکھا اس کے اوپر نازل کی ہوئی تھی. تو بیوی سے مشورہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بیوی کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے کاموں میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اس کو ران مرید کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ساتھ کام ہاتھ بٹاتے رہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو سیرت کے بہت ہی خوبصورت پہلو آپ صاحب نے آپ کے سامنے جو ہے نا گوش گزار کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سنتے تو ہم بہت کچھ رہتے ہیں، بس اصل کمی ہے تو وہ ہمارے عمل کی ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنائے. اس طرح کے انشاءاللہ مزید پروگرام آپ روزانہ دیکھ سکیں گے رات 8 بجے القمر ٹی وی پر. اس کو سبسکرائب کریں، دوست احباب تک ان پیغامات کو شیئر کیا کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.